الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آیت نمبر 173 سورہ البقرہ. سب سے پہلے اس آیت کا ماقبل سبق کے ساتھ ربط. ہم گزشتہ کئی سبقوں سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ پروردگار عالم کی توحید کے متعلق پڑھ رہے ہیں. مشرکین اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک کرتے تھے وہ دو قسم کا تھا. ایک شرک فی الدعا تھا اور دوسرے کا نام تھا شرک فعلی. شرک فی الدعا یہ تھا کہ وہ اللہ پروردگار عالم کو بھی اپنی حاجات، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں میں پکارتے تھے اور اللہ کے سوا اپنے معبودوں کی ندا بھی کیا کرتے تھے. سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں جو بھی اللہ کے ساتھ شریک فی الدعا ٹھہراتے ہو رک جاؤ اپنے شرک سے. اعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم، اس دعا والے مسئلے میں اپنے رب کو کیا جانو؟ ایک جانو. صرف اسی کو ہی پکارو، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. دوسرا جو شرک تھا اسے کہتے ہیں شرک فعلی. شرک فعلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سے ایسے افعال کرتے تھے کہ ان افعال سے پتہ چلتا تھا یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ شریک کر رہے ہیں. شرک فعلی میں عموماً وہ تین کام کرتے تھے. ایک تو اپنے اموال میں سے، اپنے مالوں میں سے جہاں اللہ کے نام پر دیتے تھے وہاں معبودان باطلہ کے نام پر بھی دیتے تھے. نمبر 2، جہاں وہ اپنے مویشیوں میں سے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے وہاں تقرب کے لیے، قرب کے لیے اور اپنے معبودان باطلہ کی رضا جوئی کے لیے وہ اپنے جانور جیسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے ایسے اپنے معبودوں کے نام پر بھی ذبح کرتے تھے. نمبر 3، تیسرا شرک ان میں یہ تھا کہ یہ جو کھیتیاں تھیں اور پیداوار جو زمین سے نکلتی تھی، پورے قرآن میں اللہ نے اس کو بارہا ذکر کیا ہے. وہ اپنی ان کھیتیوں میں سے، زمین کی آمدن میں سے اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے اور اپنے معبودوں کے نام پر بھی دیتے تھے. ان تینوں قسم کے فعلی جو شرک تھے تردید کرتے ہوئے کہا گیا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. بس یہ جتنی چیزیں تم نے کرنی ہے، وہ مویشیوں کا ذبح کرنا ہو، وہ اپنی کھیتیوں میں سے دینا ہو یا اپنے مالوں میں سے دینا ہو، یہ کس کے نام پر دینا ہے؟ اللہ کے نام پر دینا ہے. اور ہم نے پڑھی تھی آیت جس میں ایک ہی آیت میں
کئی دلائل دے کر یہ کہا تھا جب مویشی دینے والا اللہ ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جیسے یہ کھیتیاں دینے والا صرف تمہیں کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور یہ اموال دینے والا جب اللہ ہے تو جس کے نام پر یہ چیزیں دو گے اس کا مستحق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اے مشرکین مکہ اس شرک سے نکلو اور جہاں اللہ کو دعا میں خالصتاً رکھنا ہے وہاں ان کاموں میں بھی خالصتاً اللہ ہی کو رکھنا ہے۔ کتنے عنوان پڑے تھے گزشتہ سبق میں؟ 2۔ شرک فعلی میں 2 عنوان تھے، ایک تھی تحریمات لغیر اللہ اور دوسرا عنوان تھا نذور لغیر اللہ۔ تحریمات لغیر اللہ کا مطلب یہ تھا، اور جس شرک کی یہاں پر تردید کی جا رہی ہے وہ یہ تھا کہ بہت سے حلال جانور، بہت سی حلال اشیاء جو اللہ نے نازل کی تھی، مشرکین مکہ ان حلال چیزوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کی وجہ سے اپنے اوپر کیا کر لیتے تھے؟ حرام کر دیتے تھے۔ اسے کہتے ہیں تحریمات لغیر اللہ۔ اور یہ عنوان سورہ انعام میں اور سورہ مائدہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور وہاں پر ان جانوروں کے نام بھی آئیں گے کہ جن جانوروں کو وہ اپنے معبودوں کے نام پر کیا کر دیتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ اب ان کی پیٹھ پر بھی ہم نے سوار نہیں ہونا، ان کا دودھ بھی ہم نے استعمال نہیں کرنا، ان کا گوشت بھی ہم نے استعمال نہیں کرنا۔ اب یہ اونٹ ہے، بھلے یہ گائے ہے، بھلے یہ کوئی کھانے والی حلال چیز ہے، لیکن اب یہ چیز ہمارے اوپر کیا ہو چکی ہے؟ حرام ہو چکی ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو کچھ اللہ نے اس زمین میں سے حلال اور طیب پیدا کیا ہے تمہیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ دوسری چیز تھی نذور لغیر اللہ۔ بہت سی حلال چیزیں جو اللہ پروردگار عالم نے ان پر حلال کر رکھی تھی، وہ ان حلال چیزوں میں سے اپنے معبودوں کے نام پر نظر دیتے تھے، نیاز دیتے تھے، منتیں مانتے تھے۔ اور ان کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری مصائب، ہماری حاجات، ہماری پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ ان کو کہا گیا جب مسائل میں، مصائب میں، پریشانیوں میں گر کر اگر نظر دینی ہے، نیاز دینی ہے، منت ماننی ہے تو وہ کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ یہ جو 360 تم نے معبود بنا رکھے ہیں اور تم حلال چیزوں میں سے ان کے نام کی نظر مانتے ہو، یہ نظر ماننا بھی کیا ہے؟ شرک فعلی ہے۔ جہاں شرک فی دعا سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، وہاں شرک فعلی سے بھی کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ اب مختصر لفظوں میں اس کا ربط دوبارہ سنیے۔ کل کے سبق میں شرک فعلی کا پہلا عنوان تھا اور وہ تھا تحریمات لغیر اللہ۔ یہ ایک عنوان تھا جس کو آخر میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی ایک نے یا تمہارے معاشرے میں سے کسی ایک نے ایک حلال چیز کو غیر اللہ کی وجہ سے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے؟ حرام کر لیا ہے، اسے صرف اعتقاداً حرام نہیں سمجھنا، بلکہ اعتقاداً حلال نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے عمل سے بھی اسے کیا سمجھنا ہے؟ حلال سمجھنا ہے۔ کیونکہ تحریمات لغیر اللہ جو ہیں یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ حلال۔ ہم نے یہ تمہیں کھانے کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور کھانے کے بعد تم اللہ کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یہ کل کے سبق میں بڑی اہم ترین بات تھی کہ کھانے کے بعد شکر کا تذکرہ کیا۔ یہ اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ شکر کے مادے اور نیکی کے جذبات یہ بندے میں پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب بندہ عقل حلال کا اہتمام کرتا ہے، اور جب عقل حلال کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر نماز بھی جاتی ہے، تلاوت بھی جاتی ہے، تسبیحات بھی جاتی ہے، پھر وہ جو ایک دین کے جذبات ہیں وہ انسان کے مجروح ہونا کیا ہو جاتے ہیں؟ شروع ہو جاتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ آج کا جو سبق ہے اس میں نیازات لغیر اللہ کا بیان ہے۔ کل کے سبق میں کس چیز کا بیان تھا؟ تحریمات لغیر اللہ کا،
اور اس کا حکم کیا تھا کہ تحریمات لغیر اللہ کیا ہوتی ہیں؟ حلال۔ اگر تم نے ایک اونٹ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ کر یہ کہا اب اس کو ہم تو نہیں استعمال کر سکتے، اس کا استعمال تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہو چکے، نہیں، تمہارے کہنے کی وجہ سے حلال چیزیں کبھی بھی حرام نہیں ہوتی۔ اب تم پر لازم ہے کہ اعتقاداً ان کو حرام سمجھو، حلال سمجھو، اور عملاً کھا کر بھی انہیں کیا سمجھو؟ حلال سمجھو، اور بتاؤ لوگوں کو کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ حلال۔ اس کے ضمن میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جہالت تھی مشرکین مکہ میں کہ وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ حرام۔ یہ جو قرآن مقدس ہے نا، یہ قیامت کی صبح تک رہنے والی اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے یہ کام اس دور میں تھے ایسے یہ افعال ہمارے زمانے میں بھی کیا ہے؟ موجود ہیں۔ بہت سی حلال چیزوں کو مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں رائج ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے حلال سمجھتے ہیں اور مردوں پر کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ اور بہت سی حلال چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے کیا سمجھا جاتا ہے؟ حرام سمجھا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں نیازات لغیر اللہ کا بیان ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں آیت کے آغاز ہی میں یہ انما کلمہ حصر ہے۔ انما کیا ہے؟ کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہی چیزیں ہیں، بس اس کے سوا کوئی اور چیزیں نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پروردگار عالم نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ کل کے سبق میں تھا کہ جو حلال ہیں انہیں حرام نہ سمجھو، اور آج کے سبق میں یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں انہیں کبھی حلال نہ سمجھو۔ اللہ کی تحلیلات اور اللہ کی جو تحریمات ہیں ان کا کیا رکھو؟ خیال رکھو۔ آسان لفظوں میں آج کے سبق کا ماقبل سبق کے ساتھ یہ بھی ربط ہو گیا کہ کل ان چیزوں کا بیان تھا کہ جو چیزیں حلال ہیں لیکن بندوں نے کیا کی ہیں؟ حرام۔ اور آج کے سبق میں ان چیزوں کا بیان ہے کہ جو چیزیں اللہ نے کیا کی ہیں؟ حرام، اور لوگ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے انما حرم علیکم، تو اس آیت میں کل کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ جو بولے گا، جو ہمارا ساتھ دے گا، انشاءاللہ دسترخوان پر بھی وہی تشریف لائے۔ عثمان صاحب ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے۔ اس آیت میں کتنی چیزوں کا بیان ہے؟ 4 چیزوں کا بیان۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میں نے حرام کر دی ہیں، ان کو زندگی میں کبھی بھی تم نے حلال نہیں سمجھنا۔ ان میں پہلی چیز ہے المیتہ، مردار۔ نمبر 2 والدم، دوسری چیز کیا ہے؟ دم مسفوح۔ تیسری چیز ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اور چوتھی چیز ہے وما احل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام بلند کر دیا گیا وہ چیز میں نے تمہارے اوپر کیا کر دی ہے؟ حرام۔ کتنی چیزیں ہیں اس آیت میں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 چیزیں حرام نہیں ہے، شریعت میں بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سود بھی لے لیجئے، سود لینا حرام ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں انما سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہی ہیں۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھائی حصر جو ہوتی ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حصر حقیقی اور دوسرا حصر اضافی۔ اور یہاں جو 4 چیزیں ذکر کر کے کہا جا رہا ہے یہ وہ ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر کیا کی جاتی تھی؟ پائی۔ یہ ان کی تردید کرنا مقصود ہے 4 چیزوں کا، یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ حرام چیزیں ہی صرف کتنی ہیں؟ 4۔ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ 4 چیزیں ایسی تھی کہ جن کو اللہ نے کیا کیا تھا لیکن وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہاں ان کی ان 4 چیزوں میں تردید مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ شریعت میں صرف چیزیں ہی کتنی حرام ہیں؟ 4۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ شریعت میں چیزیں بہت سی حرام ہیں لیکن یہاں ذکر کتنی کا ہے؟ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو لگتا ہے کہ پھر حرام چیزیں ہی صرف کتنی ہیں؟ 4۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں 4 چیزیں ان کی تردید کی وجہ سے ہیں، وگرنہ چیزیں بہت سی شریعت میں کیا کی گئی ہیں؟ حرام کی گئی۔ ان میں پہلی چیز ہے المیتہ، مردار۔ کیا چیز ہے؟ المیتہ۔ کہتے ہیں کہ اولادیں جو ہے نا، اولادیں اگر تو کھانے کا ویسے ہر کھانے کا لطف آتا ہے لیکن محنت سے کمانے کے بعد جو کھایا جائے اس کا لطف کیا ہوتا ہے؟
زیادہ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اپنے ٹائم کا پورا سبق پڑھ کے جو کھائیں گے اس کا لطف کچھ اور ہوگا. ویسے کھائیں گے تو وہ لطف و چاشنی محسوس نہیں ہوگی. اور مجھے پتا ہے، مجھے شرح صدر ہے اس بات کا کہ یقیناً ہم تو اصل تو روحانی جو خوراک ہے وہ ہے، اور وہ روحانی خوراک اگر پوری نہ ہوئی تو آپ نے تو احتجاج کر دینا اس حال میں کہ سبق پورا ہی نہیں ہوا. اور آج کل سمجھدار سیاستدان وہ ہوتا ہے جو عوام کو کبھی بھی احتجاج پر آنے نہیں دیتے. یہاں جو مذاکرات کرنے سے پہلے ہی ان کو نوبت ہی نہ آنے. تو انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ آپ احتجاج کریں گے، سبق اگر پورا نہ ہوا تو میں سبق پورا کروں گا تاکہ احتجاج کی نوبت نہ آئے. نہیں، میں تو ابھی بھی اس بات پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو سبق بعد میں 1 گھنٹہ کر لیں گے، ناشتہ پہلے کر لیں گے. اگر حلال کھانے کے بعد شکر کے اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر 1 گھنٹہ. سبحان. تو پہلی چیز ہے اختصار کے ساتھ المیتہ، مردار کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ حرام. اس میں ہر وہ چیز ہے جو خود بخود مر جائے جس کو انسان ذبح کرنے پر قادر نہ ہو. نمبر 2، المیتہ میں وہ مردار بھی شامل ہے کہ جس کو ذبح تو کیا جائے لیکن اس کا طریقہ مسنون اور طریقہ شریعت کے خلاف ہو. وہ چیز بھی کس میں شامل ہے؟ بہت سے طریقے ایسے ہیں دور حاضر میں کہ جن سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن وہ طریقہ شریعت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اس وجہ سے حلال ہونے کے باوجود بھی وہ چیز کس میں شامل ہے؟ مردار میں شامل ہے. انما حرم علیکم المیتہ. اور ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، اس نے ظن نہیں کرنا چاہیے جیسے انہوں نے فرمایا دکانداروں پہ، لوگوں پہ، وگرنہ کوئی بزنس مین مرغی کھانے والا ایسا نہیں اپنا نقصان کرتا کہ جو مر جائے اور اسے کیا کر دے. نہ، ان کے اندر اصطلاح ہے ٹھنڈی چاہیے کہ گرم چاہیے. انما حرم علیکم المیتہ، ہم نے تم پر مردار کو کیا کر دیا ہے؟ حرام. یہ جو آج کل اتنا سب کچھ ہے نا، آج بھی میں صبح سن رہا تھا ایک بزرگ کے بارے میں کہ یہ جتنی دین کی سستی ہے، اس دین کی سستی میں بہت بڑا عمل دخل اس بات کا ہے کہ آج حلال کھانے کیا ہو گئے ہیں؟ بہت کم ہو گئے. اس حرام کے کھانوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے وہ جو نیکی کے جذبات ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ کم ہو گئے. بہرحال والدم، اور اس کے اندر یہ دیکھ لیں، آپ اندازہ لگائیں جو فقہاء نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ مردار صرف بندے کے لیے کھانا حرام نہیں ہے. جانور ہونا جیسے چوہا مر جائے، بلی کو یا کسی چیز کو مردار آپ کھلائیں گے بھی نہیں جان بوجھ کر. ہاں کہیں مرا پڑا وہ خود اٹھا کے کھا لے تو وہ ٹھیک ہے، وگرنہ مردار کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ مردار ان جانوروں کو بھی کھلانا جائز نہیں جن کے لیے کھانا جائز. اتنا ہے. انما حرم علیکم المیتہ. تو جب آپ مرا ہوا چوہا بلی کو نہیں کھلا سکتے تو مری ہوئی مرغیاں تو پھر لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ کھلا سکتے ہیں. والدم، دوسری چیز کیا ہے؟ اور یہاں سمجھیے کہ جہاں مردار کھانا حرام ہے وہاں مردار کی تجارت بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو حضور نے خود مستثنا قرار دیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی اگر باہر آ جائے پانی سے باہر، اسے نبی ذبح کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں، حضور نے اسے کیا کیا ہے؟ مستثنا قرار دیا ہے. والدم، دوسری چیز کیا ہے؟ خون. خون وہ چیز ہے جس کو اللہ پروردگار عالم نے کیا کیا ہے؟ حرام، اور اسے حرام ہی سمجھو. اسی طریقے سے جہاں خون حرام ہے پینے میں، کھانے میں، وہاں اس کی خرید و فروخت بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن جیسے مردار کے بارے میں، دم کے بارے میں، اور ان 4 چیزوں کے آخر میں آپ پڑھیں گے فمن استر غیر باغ ولا عاد، یہ 4 چیزیں اللہ نے کی تو کیا ہے؟ حرام. لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں زندگی میں کہ جن کی وجہ سے ان مردار کو بھی کھانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. ان حرام چیزوں کو بھی کھانے کی اجازت. ویسے تو خون پینا کھانا حرام ہے،
اس کی تجارت بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر نوبت کبھی ایسی آ جائے کہ اب اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں، تو پھر بامر مجبوری آخر میں کہا گیا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسی وجہ سے یہ کئی وجوہات ہیں خون کے ناجائز ہونے کی. خرید و فروخت اور دوسرے کو بلا وجہ خون لگانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جو بدن ہے یہ احترام کے قابل ہے، اس کا ایک جز کاٹ کر کسی دوسرے کو لگانے کی اجازت نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جیسے امر مجبوری ہے کہ عورت ہے، عورت کی باڈی سے جیسے خون بندے کی بدن سے نکلتا ہے، ایسے دودھ بھی تو کس سے نکلتا ہے؟ جسم سے نکلتا ہے نا. جیسے خون اس کے بدن کا حصہ ہے، ایسے جو دودھ ہے وہ بھی اس کے بدن کا کیا ہے؟ حصہ. لیکن بامر مجبوری بچے کو کیا کیا جاتا ہے؟ پلایا جاتا ہے. جیسے وہاں پلانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، تو بامر مجبوری خون بھی اگرچہ بدن کا حصہ ہے، مجبوری کی صورت میں یہ بندے کو لگانا بھی کیا ہے؟ جائز. لیکن اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح میتا کی کیا ہے؟ حرام. لیکن مجبوری ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم خون نہیں بیچ رہے، بلکہ اس کے اوپر جو آنے والے اخراجات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وصول کر رہے ہیں. اگر یہ کر کے کوئی لگا رہا ہے، خون بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، تو پھر اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. لیکن پہلے علاج بہت حد تک کوشش کی جائے گی کہ خون لگائے بغیر کیا ہو جائے؟ ہو جائے اس کے بغیر. لیکن اگر اس کے بغیر علاج ممکن ہی نہیں ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. ہاں دل میں یہ کباہت ہو، یہ چیز ہو کہ اللہ نے دم کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب مجبوری ہے، تو مجبوری کی صورت میں خون خرید کر بھی مریض کو دینا پڑے تو پھر بھی کیا ہے؟ جائز. ویسے جائز نہیں. ہم گاؤں میں ایک دفعہ قربانی کر رہے تھے تو ذبح کیا، جہالت کا اندازہ لگائیں، جانور ذبح کیا. تو جانور میں ہمارے گھر کے اندر ہی قربانی ہو رہی تھی، تو ایک طرف گڑھا کھود دیتے ہیں گاؤں مٹی کا تاکہ خون اسی میں جائے، اور اوپر سے مٹی دے کر خون کو کیا کیا جائے؟ بند کیا جائے. تو ہماری گلی کا ایک آدمی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، میں جانتا ہوں بڑا پرانا تہجد گزار ہے، نمازی ہے، لیکن اس بیچارے کو اتنا پتہ نہیں. وہی جانور جو ہم نے ذبح کیا اس کا خون جیسے نکلا، اس نے اپنے چلو میں خون لیا اور اس کا خون پی گیا. وہ کیا ہے جی؟ یہ برکت والے جانور کا خون ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ہم نے خون تم پر کیا کر دیا ہے؟ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، یہ لگانا بھی بامر مجبوری ہے، وگرنہ خون نکال کر دوسرے کو لگانا بھی جائز نہیں. تیسری چیز بنا، لیکن ان خونوں میں سے کچھ خون ایسے ہیں جو حضور نے مستثنا کیے، جو جانور کے اندر سے تلی اور یہ وہ چیزیں جو ہم نکال کر کھاتے ہیں، یہ وہ خون ہیں کہ جن کو حضور نے کیا کیا ہے؟ مستثنا کیا ہے. آگے دیکھیے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. تیسری چیز کون سی ہے؟ وہ خنزیر کا گوشت. خنزیر کل کا کل حرام ہے. میتا کے اندر اس کی کھال پھر بھی اجازت ہے. کھال کے اوپر جو خون لگا ہوتا ہے نا، اگر اس کو دباغت سے پہلے مردار کی کھال بیچی جائے تو وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے. لیکن دباغت کر کے اور اس کو جو ہے وہ صحیح کر کے اس کو بنا کر اگر کھال دی جائے تو مردار کی کھال کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہڈیوں سے بھی استفادہ حلال ہے. لیکن یہ جو ہے نا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر ٹوٹل کا ٹوٹل حرام ہے. اس کا گوشت بھی حرام ہے اور اس کا ہر جز کیا ہے؟ حرام ہے. آگے دیکھیے اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو کہ خنزیر کے اندر، جس کے اندر خنزیر کیا کیا جائے؟ شامل کیا جائے، وہ چیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے یہ جو باہر ملک سے چیزیں آتی ہیں اس میں اختلاف ہے علماء کا. پہلی بات تو یہ کہ اگر حتمی پتہ چل جائے کہ اس میں خنزیر کی کوئی چیز شامل کی گئی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اگر حتمی طور پر چیز کا علم نہیں ہے تو پھر آدمی احتیاط کے تو یہی ہے بچے اس سے. لیکن اگر استعمال کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ استعمال کر سکتا ہے. وہ بھی اس بنا پر کہ علماء کا، فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کھانا تو حلال ہے، حرام ہے، لیکن خارجی استعمال میں بھی یہ حرام ہے یا کیا ہے؟ حلال ہے. دو چیزیں ہیں نا، ایک ایک چیز کو کھانا، ایک ایک خارجی بدن کے اوپر کیا کرنا؟ استعمال کرنا. کھانا جو ہے وہ تو اتفاق کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن خارجی استعمال، اب صابن آپ لے کے آئے، صابن کھاتا تھوڑے ہی بندہ. صابن کو کیا کرتا ہے؟
بدن پہ لگاتا ہے نا، خارجی استعمال ہے. تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ کھانا تو ہے ہی بالکل حرام، کیا اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے یا کہ حرام نہیں. احتیاط کا درجہ یہ ہے کہ خارجی بھی حرام ہی سمجھے جس میں خنزیر کا شیبہ ہو. ہاں لیکن اگر خارجی طور پر استعمال کر بھی لیا تو اس میں حضرت ابن عمر اور بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے کہ خارجی استعمال کے اندر اس کا کیا ہے، جواز ہے. ولحم الخنزیر، دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے، خنزیر کا گوشت. باقی جتنی چیزیں بن کر آتی ہیں، یہ کوئی بھی چیز جس میں خنزیر ہے بس وہ حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی ضرورت کی بات ہے. چوتھی چیز وہ ہے اہلا. اہلا احلال، جیسے چاند نظر آتا ہے نا تو عربی میں چاند کو کیا کہتے ہیں، ہلال. ہلال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب چاند نظر آتا ہے تو مبارک مبارک کی آوازیں کیا ہوتی ہیں، بلند ہوتی ہیں. آواز جہاں بھی بلند ہوتی ہے اسے اہلا کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے، اہلا. دوسرا اس کا معنی ہے تشہیر، کسی چیز کو مشہور کر دینا. اگر کسی انسان نے مشہور کر دیا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ غیر اللہ کے نام کی ہے، یا کسی نے کسی حلال چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام بلند کر دیا، یہ چوتھی چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے، حرام کیا ہے. اب یہ ہے بڑا تفصیل طلب، لیکن ساری بات نہیں کرنی، تھوڑی سی بات میں اس کے اوپر کرتا ہوں. یہ اس کو کھول وما اہل به لغیر اللہ. پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ ہر چیز کے لیے عام ہے. یہ جانوروں کے لیے بھی کیا ہے، عام ہے. اور یہ ہر کھانے پینے والی چیز کو یہ لفظ کیا ہے، شامل ہے. ہر کھانے پینے والی چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا کیا لیا، نام لیا، بس وہ چیز بھی حرام ہو گئی. اور ابھی میں آپ کو فقہا کا فتویٰ سناتا ہوں، یہ کرنے والا مرتد ہے. اگر وہ کافر ہے تو وہ تو ویسے ہی کافر ہے، اور اگر مسلمان سے یہ کام ہو گیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب ذرا عبارت سنیے، پہلے یہ سمجھ لیجئے وما اہل لغیر اللہ کا مطلب کیا ہے. کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے قرب اور خوشنودی کے حصول کے بعد یہ نظریہ یہ ہو اگر میں نے ان کو قرب حاصل کر لیا، اگر یہ چیز دے کر میں نے ان کی خوشنودی حاصل کر لی تو میں جس مشکل میں پھنسا ہوں یہ مجھے اس مشکل سے کیا کریں گے، نکال دیں. میری جو ایک ضرورت ہے، اگر میں نے ان کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا اور یہ مجھ سے خوش ہو گئے اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے تو پھر یہ میرا کام کر دیں گے اور میری مراد کو کیا کر دیں گے، پورا کر دیں گے. تو کسی کے قرب کے لیے کرنا اور کسی کی توجہات کے حصول کے لیے کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں جن حاجات میں مبتلا ہوں میرے اس عمل کی وجہ سے یہ مجھے اس مشکل سے کیا کریں گے، نکال دیں گے. یہ کام مسلم کرے، یہ کام غیر مسلم کرے، جس چیز کے لیے کرے، وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز اسی طرح حرام ہے جس طرح میتا، دم اور لحم الخنزیر کیا ہے، حرام ہے. زیادہ میں اس کے اوپر نہیں آتا، میں آپ کو ایک دو بات علماء کی سنا دیتا ہوں، ذرا یہ سن لیجئے. بعض حضرات مفسرین و فقہا نے اس کو بھی ما اہل به لغیر اللہ کا مدلول صریح قرار دیا ہے، جیسا کہ حواشی بیضاوی میں ہے. اب ذرا سنیے عبارت، فَكُلُّ مَا نُودِيَ عَلَيْهِ بغیر اسم اللہ فہو حرام وان ذبح بسم اللہ تعالی حیث اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحتہ وقصد بذبحہ التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا. اب اس کا ترجمہ سنیے، اللہ اکبر. ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو. اس لیے کہ علماء و فقہا کا اتفاق ہے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر کوئی مسلمان ذبح کرے وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ بھی مرتد کہلائے گا. اس کا ذبیحہ بھی کیا کہلائے گا اور وہ بندہ بھی کیا ہو جائے گا، مرتد. بڑا فرق سمجھنا آپ نے.
ذبح کر رہا ہے سمجھ یہ رہا ہے کہ میں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب مجھے ان کا قرب اور ان کی خوشی حاصل ہو جائے گی تو میں جس مشکل میں پھنسا ہوں یہ مجھے اس مشکل سے کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ یہ نیت کر کے کرنے والا، چاہے پکانے کی چیز ہے چاہے ذبح کرنے کی چیز ہے، یہ کرنے والا اتنی خطرناک بات ہے، سارا مرتدن تمہیں کیا قرب ملے گا ان کا؟ کیا تمہیں ان کی وجہ سے اللہ کا قرب ملے گا؟ تمہیں تو شریعت دائرہ اسلام ہی سے کیا کر رہی ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے، مجھے ڈر بھی ہے کہ سبق لمبا ہو رہا ہے۔ اگلی بات سنیے، اما عائشہ کی روایت ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ام المومنین، ہمارے کچھ رضائی رشتہ دار ہیں، ہمارے کیا ہیں؟ کچھ، ویسے رشتہ داری کوئی نہیں ہے لیکن دودھ انہوں نے ہمیں پلا دیا، ہمارے کسی نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ دودھ پلا دیا۔ ہمارے کچھ رضائی رشتہ دار اجمی لوگوں میں سے ہیں، ان کے یہاں تو روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ تحفہ ہمارے پاس بھی بھیج دیتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں؟ اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما ما ذبح لذالک اليوم فلا تاکلوا ولکن کلوا من اشجارہم، جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، لیکن ان کے درختوں کے پھل وغیرہ تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں؟ اللہ اکبر، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایصال ثواب کے لیے دینا اور چیز ہے، اس کا تو شریعت میں انکار ہی نہیں ہے۔ وہ تو کیا بات ہے سبحان اللہ حدیث میں کہ تمہارے جو فوت شدگان ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کب آئے ہمیں کسی کی طرف سے کوئی ایصال ثواب۔ سبحان اللہ، وہ تمہارا ایصال ثواب تو انہیں تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، لیکن تم ذبح کس کے نام پر کرو گے؟ اللہ کے نام پر کرو گے۔ قرب چاہو گے تو اللہ کا چاہو گے، خوشنودی چاہو گے تو اللہ کی چاہو گے۔ ہاں، اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں تو اس کا ثواب میرے والدین کو کیا کر دے؟ نصیب کر دے۔ تو حضرت علی حجویری کو ثواب دے دے، اللہ تو اہل البیت کے افراد کو ثواب دے دے، اے اللہ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ثواب دے دے۔ تو اس ایصال ثواب میں یہ اور چیز ہے، یہ تو مستحسن ہے، یہ تو کرنا ہے، یہ تو ہم پر لائے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، یہاں کبھی کبھار لوگ تعاون کرتے رہتے ہیں مدرسے کے بارے میں، ہم نے الحمدللہ سوال کبھی نہیں کیا لیکن جو جانتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ایک آدمی رمضان میں مجھے ملا، انہیں کہا یہ زکوٰۃ کی تھوڑے سے پیسے، یہ اتنے ہیں، یہ اتنے ہیں۔ اتنا مجھے دل خوش ہوا نا، آخر میں اس نے نا کچھ پیسے نکال کر کہا یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کی۔ محبت کا جذبہ دیکھیں آپ، یہ حضور کے نا آل بیت کے لیے ہیں، ان کے سارے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار یہ بندہ کتنا محبت میں ڈوب کر حضور کے جو ہے وہ اس کے لیے دے رہا ہے۔ سبحان، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے آج تک اس کے عمل کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ایصال ثواب اور چیز ہے اور نظر لغیر اللہ کیا ہے؟ اور چیز۔ اب اگلی بات سن لیجیے، بس آخری۔ آپ سمجھیں کہ ہر بات ہی آخری ہوتی ہے، لیکن مطلب یہ کہ وہ پہلے کے اعتبار سے آخری ہے۔ ہر بات کیا ہے؟ لیکن وہ اپنے پہلے کے اعتبار سے، اگر اس کے بعد اور بھی بات آ سکتی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ زندگی رہی اور زندگی نے وفا کر دی اور سپیڈ اللہ نے بڑھا دی تھوڑی، اور ہم پہنچ گئے نا سورہ المائدہ اور سورہ انعام پر۔ یہ دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھ دے گا قرآن کہ شرک کسے کہتے ہیں اور نذور لغیر اللہ کے زمرے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ نے نظر لغیر اللہ مانی ہے اور آپ نے اہلا تشہیر کر رکھی ہے اس جانور کی، مشہور کر دیا کہ یہ جانور غیر اللہ کے لیے ہے، آپ نے اس کے اوپر نام بلند کر دیا، مشہور کر رکھا ہے، لیکن آپ کو بعد میں بتا دیا گیا، آپ نے توبہ کر لی
آپ کے توبہ سے آپ کا جرم تو معاف ہو جانا ہے، لیکن اس کے اوپر سے جو غیر اللہ کا نام لگ چکا ہے تم توبہ بھی کر لو وہ پھر بھی حلال نہیں، اسے ذبح کرو، اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی یوں، اور جانوروں اور کتوں کے لیے بھی چھوڑنا اسے جائز نہیں، اسے زمین میں دفن کر دو، وہ ایسا حرام ہو چکا ہے، بندے تو دور کی بات ہے وہ کتے کے لیے بھی حلال نہیں رہتا، اتنی سخت چیز ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ اکبر، تو دینا کس کے نام پر؟ اتنی عبارت جو میں نے آپ کو ہے امام نبوی کی اوپر والی جو میں نے آپ کو عبارت سنائی ہے، اس عبارت میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، نام اللہ کا بھی لے لیا ذبح کے وقت، لیکن مشہور کسی کے لیے کر رکھا ہے، اللہ کا نام لے گا پھر بھی حرام ہے، اللہ کا نام لینے کے بعد بھی سارا مرتدن، یہ مسلمان کیا ہو گئے؟ مرتد۔ ہاں، اصالِ ثواب کے لیے کرے، اور اصالِ ثواب کے لیے نہ وقت مختص ہے اور نہ دن کیا ہے مختص ہے، اور نہ جگہ کیا ہے مختص ہے، یہ کوئی شریعت کے اندر اختصاص نہیں، اللہ کے لیے دینا ہے جب بھی دے دو، جتنا بھی دے دو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہاں تو مقدار بھی نہیں چلتی، وہاں تو مقدار بھی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اوہو کیا بات، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی حضور نے مانگا تبوک کے موقع پر مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا ہے نا، ذات کے لیے نہیں مانگا، کیا بات ہے، جو کسی کو یہ تعلیم دے کر کہتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مر جانا لیکن کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا، وہ کہاں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے مانگ سکتا، انہوں نے تو مانگا تو ہمیشہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے مانگا، وہ جو اما عائشہ کی روایت ہے، سبحان اللہ، گھر میں فاقے در فاقے چل رہے تھے، حضور آتے تھے، پوچھ کر بے چینی کی وجہ سے واپس چلے جاتے تھے، ایک دفعہ حضور آئے اور کہا کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، ہے ہی نہیں کچھ کھانے کے لیے، تو اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون ہو، تو کہا کہ میں عثمان ہوں، تو اماں کہتی ہیں مجھے عثمان پہ اتنا اعتماد تھا، سبحان اللہ، میرے دل میں آیا کہ میں نہ بتاؤں ان کو، لیکن پھر میں نے کہا یہ تو بڑا مخلص آدمی ہے، میں نے ان کو کہا کئی دن گزر چکے ہیں اہل البیت پر ہے عثمان، نہ حضور نے کچھ کھایا ہے نہ اہل البیت نے کچھ کھایا ہے، حضرت عثمان رونے لگ گئے، کہا حضور کہاں ہیں، کہاں باہر گئے ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ لگائی، روئے اور کہا ماں کیوں نہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ حضور کے اوپر یہ حالت ہے، تو پھر گئے سبحان اللہ گھر، واپس گئے، کیا بات ہے، وہ سامان کھانے پینے کا کافی مقدار میں وہ لائے، اماں کو دیا اور اماں کو کہا کہ یہ تیار کیجئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جناب جب عصر کا وقت آیا، اما عائشہ کہتی اتنی بھوک نے حضور کو بےتاب کر رکھا تھا، اور اہل البیت کی میں دروازے کے سوراخ سے دیکھتی تھی حضور کیا کر رہے ہیں، اتنی بھوک نے تڑپایا تھا، کبھی مسجد میں اس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی اس جگہ نماز، کبھی اس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگی جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہتے ہیں کہ عصر کو آئے، حضرت عثمان تو دیکھ کر چلے گئے، سبحان اللہ، دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا حضور سے مسافہ کروں، آ جاؤ گھر میں کھانے کے لیے آگے آئے، یہ ہے دینے کا سٹائل، بلایا نہیں ہے، جا کر نہیں بتایا حضور آپ آ جائیے، ہو گئے انتظام، پتہ بھی ہے حضور مسجد میں تشریف فرمائے، دے کر چلے گئے، اور اماں سے قسم لی اس بات کی آئندہ جب کبھی بھی آپ پر ایسے حالات آئیں گے اماں آپ ضرور عثمان کو بتائیں گے، عثمان تو آپ کی اور حضور کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، سبحان اللہ۔ جب حضور آئے عصر کی نماز پڑھا کر تو حضور نے فرمایا عائشہ ہے کچھ کھانے کے لیے، تو فرمایا جی حضور یہ دسترخوان لگا دیا ہے آپ تشریف رکھیں کھائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضور نے وہ کھانا دیکھا، کھایا نہیں، لقمہ نہیں توڑا حضور نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کون دے کر گیا ہے، تو فرمایا آپ کا وہ جو لائق شاگرد ہے نا عثمان، وہ آپ کے لیے دے کر گئے، مجھ سے قسم لے کر گئے ہیں آئندہ جب بھی ایسے حالات آئیں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ نہیں توڑا، لقمہ نہیں توڑا، اتنے دن کے بھوکے، شفیع، مربی، مزکی، محسن امت،
سبحان اللہ. مسجد میں چلے گئے اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اللہم، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اب محمد کی درخواست ہے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. سبحان، کیا عجیب لوگ تھے، کتنے خوش قسمت تھے جن کو حضور کی دعائیں ملی ہیں. اور جن کو حضور کی دعا مل جائے ان کی ناکامی کی اوپر بات ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے ناکام ہونے کا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہاں، حضور کہتے تھے اللہ میں راضی ہو گیا فرضی ہوں، اللہ تو بھی اس عثمان سے کیا ہو جا راضی. تو اصحال ثواب اور چیز ہے. تو میں اس نمازی کا عمل اتنا مجھے خوش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل البیت کے لیے ہے جناب، یہ میرے مال کی زکات ہے. تو محبت میں دے، اصحال ثواب کے لیے دے، لیکن قرب اور خوشنودی کے لیے دینا ہے تو صرف اور صرف کس کے نام پر دینا ہے؟ اللہ کے نام پر دینا. حضرت حسین سے محبت اپنی جگہ، حضرت فاطمہ سے محبت اپنی جگہ، حضرت شیر خدا سے محبت اپنی جگہ، حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ. لیکن اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اس محبت میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. بہرحال سبحان اللہ، وہ الگ بات ہے. ہم نے تو جمعہ ہی اللہ کے فضل سے اس بات پر پڑھایا اللہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں اور اللہ سے محبت ممکن ہی نہیں جب ٹوٹ کر نہ چاہے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے آ کر کہا تھا ہمیں اللہ سے محبت ہے، رد کر دیا گیا ان کا دعویٰ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہماری شرط ہے ہم ان کے محبوب بنتے ہیں جن کے محبوب ہمارے محبوب بن جاتے ہیں. تم ہمارے محبوب کے ساتھ محبت کرو یحببکم اللہ. اب تو تم کہتے ہو نا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، لیکن جب تم ہمارے محبوب سے محبت کرو گے یحببکم اللہ، پھر میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں تم سے محبت کروں گا. سبحان. تو محبت اپنی جگہ پر، لیکن وما اہل بہ، او بھائیو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں اس کو مزید نہیں کھول رہا، مجھے احساس ہے بات اوپر، لیکن کل میں نے اس آیت کو اکیلا ہی اس لیے چھوڑا تھا کہ یہ آیت بہت تفصیل طلب ہے اور یہ اتنی ضروری ہے. یار آپ نے تہجد پڑھا اللہ کے لیے پڑھا ہے نا، قرآن کلاس میں آئے ہو اللہ کے لیے آئے ہو نا، تسبیحات نکالتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو نا، رشتہ داروں کے حق دیتے ہو اللہ کے لیے دیتے ہو نا. لیکن اگر کبھی زندگی میں نہ چاہ کر بھی تم سے شرک سرزد ہو گیا، پھر یہ تو اتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا ہے. دیکھیں نا حضور کا مقام کتنا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا. او بھائی مکے میں بیت اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے مکے کی قسم نہیں اٹھائی. کیا بات ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے تو مکہ کی قسم ہے. اللہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بیت اللہ ہے؟ نہیں، بیت اللہ کی وجہ نہیں ہے. وانت حل بہذا البلد، اے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس وجہ سے ہم اس شہر کی قسمیں کھاتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے کہ جن کو پائے بغیر اللہ مل نہیں سکتا. دھوکہ ہے جب تک کہ حضور سے انسان نہ چاہے اور محبت نہ کرے. لیکن اسی نبی کو قرآن نے مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے 24ویں پارے میں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی ہونا نہیں ہے، لیکن میں آپ کی امت اور قرآن کے ہر مخاطب کو بتا رہا ہوں اگر شرک تم سے بھی سرزد ہو جاتا، آپ سے بھی ہو جاتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میں آپ کی عمل بھی کیا کر دیتا. اللہ تو اللہ ہے نا یار. حضور کیوں طائف میں مارے کھا رہے تھے؟ لا الہ، لوگ حضور کو نہیں مان چکے تھے، لوگ تو حضور کو صادق و امین مان چکے تھے. حضور کی اپنی ذات کی وجہ سے آج تک لوگوں نے اختلاف نہیں کیا. حضور سے بھی اگر اختلاف ہوا ہے تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، وگرنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہتے تھے اوہ انت صادق و امین. اللہ اکبر. ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لوگ کہتے تھے ہم نے تو اس نوجوان جیسا سچا آج تک دیکھا ہی امین نہیں دیکھا. حضور سے بھی اختلاف کیا تو کس کی وجہ سے؟ تو اللہ بڑی شے ہے، اللہ بہت بڑی شے ہے. اللہ کے تعارف کے لیے حضور تشریف لائے. وما اہل بہ لغیر اللہ، نہ جگہ مختص، نہ وقت مختص، نہ مہینہ مختص. جب بھی دینا ہے تو کس کے نام پر؟ یار قرآن آپ دیکھ کے پڑھ کے دیکھیں نا. ہم میری تو بیٹری چارج ہو گئی ہے، ہاں مجھے تو لطف آ رہا ہے.
آپ کو بھی یقیناً آ رہا ہے. حضرت یونس کا وہ جو مچھلی کے پیٹ میں گئے حضرت، ہاں اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ کے پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا تھا؟ اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا اس مشکل سے کوئی نکال. اور کیا کہا ہے جی سورہ صافات میں اللہ نے لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑ کر میں اللہ کو نہ پکارتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو یار اللہ کو تو نہیں بھولنا. انبیاء آئے ہیں تو کس کے تعارف کے لیے؟ یہ صوفیاء جو ضربے لگواتے ہیں تو کس کے تعارف کے لیے؟ تو یار اتنا مست نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ. یہی قصور نصارہ کا قصور ہے، ہم اس قصور میں مبتلا نہیں ہوں. بہرحال دیکھیے فمن استر غیر باغ ولا عاد. اللہ اکبر. یہ کتنی چیزیں حرام ہیں بھائی؟ 4. یہ 4 چیزیں تو حرام ہیں، لیکن کیا بات ہے اس میں اتنی آسانی ہم نے رکھ دی ہے کہ کوئی مجبور ہو جائے. یہی 4 چیزوں کا حکم ہے مختصر. میتہ بھی حرام ہے، دم بھی حرام ہے، لیکن دم لگائے بغیر مریض بچتا نہیں ہے. لحم الخنزیر کھائے بغیر بندہ بچتا نہیں ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ کے بعد بچتا. یہ نہیں ہمارے طرح آپ جیسی بھوک، تھوڑی جی بھوک ہوئی تو بس جو ہے یہ ایسی بھوک کہ مر جانے کا شیبہ ہو. یہ ہے عام نہیں کہ بھائی صبح نہیں کھائے شام نہیں کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے شاگرد کہتے ہیں چند کھجوریں اور پانی ساتھ تھا، جا غزوے کے لیے رہے. جا کدھر ہے وہ یار؟ اس نے اسکول جانا ہے، آپ نے دودھ ہی نہیں دیا، آپ نے کچھ ہی کھانے کے لیے نہیں دی. اور صحابہ کے پاس کھجوریں پانی ہیں، لڑائی کے لیے جا رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں تھوڑا سفر کیا، پانی بھی ختم کھجوریں بھی ختم. حضور اب کیا کریں؟ کوئی درختوں کے پتے اتارو یہ کھاؤ. صحابی کہتے ہیں ہمارے یہ جو منہ اور ہمارے لب پھٹ گئے تھے درختوں کے پتے کھا کھا کر. ہاں یہ حرام چیزیں بھی تب کھا سکتے ہو جب مرنے کا پتہ چل جائے کہ آپ مرنا یقینی ہو رہا ہے. فمن استر غیر باغ، لیکن اس میں بھی ایک شرط یہ ہے لذت لے کر نہ کھائے، لذت لے کر نہ کھائے. ولا عاد، ضرورت سے زائدہ بھی نہ کھائے، حد پار نہ کرے ہماری. آگے دیکھیے جملہ فلا اثم علیہ. یہ 4 چیزیں ہیں تو کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بے ان حرام کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، یہ حلال ہو جاتے ہیں تو بامر مجبوری بھی کھاؤ. رہنا انہوں نے حرام ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا. فرق سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہا کہ نا اچھا ان اللہ غفور الرحیم. اب یہ کتنا جملہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کا ہے کہ اتنا بڑا جرم تم نے کیا کہ وہ جو 4 چیزیں کیا تھیں تم نے کیا سمجھی؟ حلال کھاتے رہے تم، لیکن آج تم نے توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ. آؤ نا ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تو بخشنے والے تو رحم کرنے والے ہیں. آج بھی ماضی پر توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف فرمائے. ترجمہ دیکھیے انما، بے شک سوائے اس کے نہیں، حرما حرام کیا ہے تم پر، المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ، اور بلند کر دیا گیا ہو جس پر لغیر اللہ. ہم تو اہل سنت والجماعت میں ہے نا، ہمارا تو نظریہ ہے الحمدللہ، لیکن یہ جو اہل تشیع اور یہ لوگ ہیں یہ تو ہمارے تمام بلا مسلک تفریق، یہ تو سب کے نزدیک اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے. یہ بیچارے تو اتنا شرک یہ کرتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ. محرم میں کیا ہوتا ہے؟ سب یہی تو ہے. لوگ منہ سے بول کر کہتے ہیں یہ کس کی نیاز ہے؟ امام حسین کی نیاز. کوئی بات نہیں ہے، حلال کھا لو جتنا ہوتا ہے، حرام کھانے کا وہ لطف نہیں ملے گا جو حلال کے کھانے کے بعد سجدوں کی توفیق سے لطف ملے گا. فمن استر غیر باغ، جو مجبور کر دیا گیا اور وہ لذت کے طور پر کھانے والا نہ ہو، ولا عاد،
اور نہ حد پار کرنے والا ہو، یعنی ضرورت سے زائد نہ کھانے والا ہو، فلا اثم علیہ، گناہ نہیں ہے۔ حرام پھر بھی ہیں یہ چیزیں، حرام پھر بھی ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم کہیں اس نے بات پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان عنوانات کے ساتھ دلچسپی رکھیے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، اور اس پر بالخصوص جو میں نے آج تفسیریں دیکھی ہیں ان میں معارف القرآن اگر کسی کے پاس ہو تو ضرور پڑھیں، بہت لمبی تفسیر ہے، میں نے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے مختصر کر دیا۔ اگر مختصر کا عالم یہ ہے تو تفصیل کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ اللہ کریم کہیں اس نے بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما لے، اور